علامہ اقبال کے بارے میں ان کے استاد پروفیسر آلنٹ کا یہ کہنا تھا دیٹ ہی از اے مین آف ہز ایج، اے مین ہیڈ آف ہز ایج اینڈ اے مین ایٹ وار ود ہز ایج۔ 20ویں صدی میں کہا گیا یہ قول آج بھی علامہ اقبال پر 100% صادق آتا ہے۔ مگر 21ویں صدی کے آغاز میں ہمیں پاکستان میں ایک ایسا وجود نظر آتا ہے جس کے بارے میں ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں دیٹ ہی از اے مین آف ہز ایج، اے مین ہیڈ آف ہز ایج اینڈ اے مین ایٹ وار ود ہز ایج۔ ناظرین، میں جس وجود کی بات کر رہا ہوں ان کی اذان کی گرج سے پوری دنیا لرزتی ہے۔ ہندو مشرکوں اور پاکستان کے دشمنوں پر انہی کی اذان رعب اور دہشت طاری کرتی ہے، پاکستان سے پیار کرنے والوں کو حوصلہ اور امید دلاتی ہے۔ افغان جہاد کے دوران ان کے قدموں کے نشان اور تلوار کی چمک ہمیں افغانستان کی ہر وادی اور سنگلاخ پہاڑ پر نظر آتی ہے۔ کشمیر کے جہاد سے لے کر فلسطین کے رباط تک ان کی موجودگی مجاہدین کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ نظریہ پاکستان اور پاکستان کی افواج کے دفاع کی سب سے مضبوط چٹان ہے۔ پاکستان کا ہر دشمن، چاہے وہ جہنم کے کتے خوارج ہوں یا قومیت پرست دہشت گرد، پاکستان کا ہر دشمن اس درویش کی تلوار کی کاٹ محسوس کرتا ہے۔ اس کے باوجود کہ پاکستان کے دشمن ان کو بہت اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، مگر حیرت انگیز امر یہ ہے کہ خود پاکستانی قوم اس مرد آزاد سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے ان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، اور دوسری جانب پاکستان کے بکے ہوئے میڈیا نے ان پر پابندی لگائی ہوئی کہ ان کو مین سٹریم میڈیا پر آنے نہیں دیتے۔ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی بند کرا دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی نوجوان نسل ابھی تک ان سے اچھی طرح واقف نہیں۔ آج ہم اس پراسرار وجود سے بات کریں گے۔ آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آج ہم ان سارے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ جو ان کی شخصیت کے متعلق لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دی لیجنڈ ہمسیلف، جناب سید زید زمان حامد صاحب۔ سر، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک کنٹروورشل فگر ہیں، لیکن میرے نزدیک آپ کنٹروورشل تو نہیں ہیں، آپ ایک بہت پراسرار وجود ہیں۔ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ یو، یور لائف، ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو، اٹ از سراؤنڈیڈ بائی مسٹری۔ اور ہمارے ہاں جرنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جس چیز کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، انسان کی فطرت ہے کہ وہ یا تو اس کا مذاق اڑاتا ہے یا پھر اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی آئی تھنک یہی ہو رہا ہے۔ تو سوال سر یہ ہے کہ آخر زید حامد ہیں کون؟ آپ ایک مجنوں ہیں، آپ ایک جینیس ہیں، آپ کیا ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں، اور آپ ہیں کون؟ احمد، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمارا ایک تعارف کرایا ہے، لیکن میرے لیے یہ تعارف کافی ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنا ایک سپاہی اور مجاہد قبول فرما لیں۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ بابا اقبال نے جو فرمایا تھا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ مرد آزاد کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں بس رہے ہیں کہ جب یہ پوری مسلمان امت غلامی کے دور سے گزر رہی ہے، ذلت اور رسوائی کے دور سے گزر رہی ہے۔ جو سیدی رسول اللہ نے جو فرمایا تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہوگی، آپ نے ابھی اس کی حالت دیکھ لی ہے نا فلسطین میں، کہ وہ شیر اور دلیر جانباز قوم کس طریقے سے وہ ایک اتنی بڑی عالمی طاقتوں کے خلاف ڈٹی ہوئی رہی، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں پر موت کا سکتہ طاری تھا۔ حب الدنیا اور کراہیت الموت ہے نا، موت کا خوف ہے اور دنیا کی محبت ہے کہ ان کی سانسیں بند ہوئی ہوئی ہیں۔ ہم جس بر صغیر کے پاک و ہند کے جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی یہی المیہ ہے کہ انگریزوں کی غلامی کے بعد اور ظاہری طور پر پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی ابھی بھی ہم ذہنی اور فکری نظریاتی طور پر غلام ہیں۔ ہم نے مرد آزاد دیکھا ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، بابا اقبال نے بھی اللہ کے بندے کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ پراسرار تھا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، کیونکہ اللہ کا بندہ پراسرار ہوتا ہے، ہی از مسٹیریس۔ وہ اتنے اپوزٹ فورسز کا کمبینیشن ہوتا ہے، اتنے اپوزٹ ایٹریبیوٹس اور صفات اس کے وجود میں جمع ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
آپ نے دیکھا کہ قرآن میں بھی ان مشرکوں نے، کفار نے سیدی رسول اللہ کو بھی مجنون کہا. قرآن نے اس کی گواہی دی ہے، اللہ نے گواہی دی کہ آپ مجنون نہیں ہیں. لیکن کفار نے آپ کو کہا کہ آپ اس کفر کے نظام کو چیلنج کرنے والا بندہ کہاں سے آ گیا یہ وجود، جس نے اس پورے کفر کو، اس پورے طاغوت کو چیلنج کر دیا اور اپنی جان، مال، عزت، خاندان سب کچھ داؤ پر لگا دیا. تو ہر دور میں جب اللہ تعالیٰ کوئی کسی پر فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے، تو زمانہ اس کو مجنون ہی کہے گا، متشدد ہی کہے گا، ایکسٹریمسٹ کہے گا، ریڈیکل کہے گا، کنسپریسی تھیورسٹ کہے گا. لیکن the fact of the matter is کہ وہ مرد آزاد ہوتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا سپاہی ہوتا ہے. کیونکہ عام آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں زید حامد پوری دنیا کے کفر سے ٹکراتا ہے جا کے، کیوں یہ اپنی جان، مال، عزت، اولاد کی فکر نہیں کرتا، دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں سے لے کے تمام دہشت گرد طاقتوں کے خلاف اتنا کھل کر کیوں بات کرتا ہے. مگر حقیقت یہی ہے جو سیدی رسول اللہ نے جب آپ پر اعتراض کیے گئے تو آپ نے جو قرآن میں فرمایا کہ لبثت فیکم عمرن، میں نے تم لوگوں کے درمیان ایک زندگی گزاری ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. میری جوانی 20-22 سال عمر تھی کہ جب میں افغانستان چلا گیا تھا. اس وقت مجھے کون پیسے دے رہا تھا افغانستان؟ زیادہ سے یہی الزام لگائیں گے نا کہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں. اپنے پورے خاندان، اپنے بچوں، اپنے والد، اس وقت تو میری شادی نہیں تھی، بچے والدین تھے، ان کو چھوڑ کر میں افغانستان چلا گیا. ایک عالمی طاقت سوویت یونین جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، اس کے خلاف لڑنے کے لیے مجھے کس نے بھیجا تھا؟ اس کے بعد جو میری ساری زندگی کا مشن ہے، جو سب کے سامنے ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے، جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہی میری زندگی کا مقصد اور مشن ہے. کہتے ہیں یہ غزوہ ہند کرنا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے سیدی رسول اللہ کی ان احادیث پہ جو آپ نے غزوہ ہند کے متعلق فرمائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سعادت کا حصہ ملے اور میں غزوہ ہند میں شامل ہوں. یہ الزام ہے میرے اوپر، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس شریف آزاد کرانا چاہتا ہے. یہ الزام ہے یا ایک مومن کے سر کا تاج ہے؟ مجھ پہ کہتے ہیں یہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنا چاہتا ہے، جمہوریت اور اشتراکیت اور سامراجیت کے اوپر یقین نہیں رکھتا. یہ ایک تہمت ہے میرے اوپر، لیکن یہ تہمت میرے سر کا تاج ہے کہ یہ سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت ہے. تو المیہ یہی ہے کہ جب بابا اقبال نے کہا نا کہ ایک ہی فضا ہے، لیکن شاہین کی منزل اور ہوتی ہے، شاہین کی پرواز اور ہوتی ہے، اور کوے اور گدھ کی پرواز اور ہوتی ہے. جو مرد آزاد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ پابند ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. ہم پاکستانیوں کے پاس بابا اقبال تھے، لیکن حقیقت پوچھیں تو بابا اقبال پر عمل فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں نے کیا ہے. آج پوری دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شیر اور دلیر قوم کون سی ہے کہ جس کے چھوٹے سے بچے سے لے کر اس کے بوڑھے تک، اور اس کے مجاہدین اور عورتوں اور بچیوں تک، وہ سب کے سب اس طرح سرفروش کیسے ہیں؟ ان کو پاگل ہی کہا جائے گا، ان کو مجنون اور دیوانہ کہا جائے گا جب پوری دنیا کی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اپنا سب کچھ تباہ کروا لیا، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا؟ ظاہر ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں لتھڑا ہوا ہے، جو بے شرم ہے، بے غیرت ہے، جو اپنی عزت اور آبرو کے سودے کر چکا ہے، اس کو ایسے مرد آزاد ان سے خوف آتا ہے. وہ اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یار اگر ان افراد، یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو پوری دنیا سے ٹکرانے اور تصادم کرنے میں اپنی عزت اور شرف سمجھتے ہیں، جو شہادت جن کے لیے منزل و مقصود ہے. بابا اقبال نے کہا نا یہ کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، تو یہ ان کو موت سے خوف آتا ہے اور ہم دوڑتے ہیں شہادت کی جانب. صرف اللہ سے ہماری دعا یہ ہے کہ میرے مالک، میری عمر احمد 61 ایئرز ہے. I have lived my life. پاکستان میں لوگ ریٹائرمنٹ پہ چلے جاتے ہیں 60 کے بعد. I am 61 right now. اور مجھے اس بات کا بہت زور سے احساس ہے کہ میرے پاس اب آگے تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، اور اس بات کا بہت زور سے احساس ہے کہ سیدی رسول اللہ کی امت بہت تکلیف میں ہے. ابھی ہم نے بہت ڈیوٹی کرنی ہے. اس امت کی حفاظت کرنے والا ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ رہا. کوئی مسلمان قیادت نہیں نظر آ رہی، کوئی مسلمان فوج نہیں اٹھ رہی سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنے کے لیے.
تو کم از کم جو وقت میرے پاس ہے اس کو تو میں اس ڈیوٹی میں خرچ کروں نا. مجھے نہیں معلوم میرے پاس اب آگے کتنا ٹائم ہے، مگر غزوہ ہند تو اللہ نے ہمیں دروازے پہ دیا ہوا ہے. یہ وہ غزوہ ہے جس کی خواہش صحابہ کرام نے فرمائی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنا سارا مال قربان کر کے اس غزوے میں شامل ہو جاؤں گا، اور جب میں یہاں سے پلٹوں گا تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا. تو یار اگر ہم اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جب اللہ یہ سعادت ہمیں تحفے میں رکھ کے پیش کر رہا ہے کہ لو تمہارے نصیب میں نے یہ لکھی ہوئی، اس پاکستانی قوم اور اس پاک فوج کے نصیب میں، تو وہ کون سا بد نصیب ہوگا جو اس فیض کو لینے کی خواہش نہ کرے جس کو لینے کی خواہش حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام نے فرمائی تھی. ہمارے دروازے پہ غزوہ ہند رکھا ہوا ہے. آج ہم اس وقت میں ہیں کہ جس طرح صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد اقصیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے میں تھی، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مشن اور ڈیوٹی تھی، اور سارے خوش نصیب مسلمان پوری دنیا کے صلاح الدین ایوبی کے پرچم تلے جمع ہو گئے تھے. پوری مسلمان دنیا آج صلاح الدین ایوبی کو سیدی رسول اللہ کا اتنا بڑا مجاہد کیوں کہتی ہے؟ کہ اس نے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہاں تک کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو جنازے کے پیسے نہیں تھے، دوستوں نے پیسے اکٹھے کر کے ان کا جنازہ کفن دفن کا بندوبست کیا. سلطان نے اپنی ساری زندگی سب کچھ جو ان کے پاس تھا وہ اللہ کے رسول کی ڈیوٹی میں صرف کر دیا، مسجد اقصیٰ آزاد کرا دی. ان کو آپ پاگل کہیں گے، مجنون کہیں گے کہ سلطان ہوتے ہوئے بھی اتنا غریب اور مسکین کہ سب کچھ قربان کر دیا، اور ایک مقصد جس پہ اس نے زندگی گزاری کہ میں نے قبلہ اول کی حفاظت کرنی ہے، اس کو آزاد کرانا. 900 سال صحابہ کرام. آج یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ ہر وقت قسطنطنیہ آزاد کرانے کی بات کرتا ہے، غزوہ ہند کی بات کرتا ہے. اصل میں یہ سب استغفر اللہ العظیم بدترین منافق ہیں. 900 سال تک صحابہ کرام خواہش کرتے رہے کہ قسطنطنیہ انہوں نے آزاد کرانا ہے، کیونکہ سیدی رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی تھی اس فوج کے لیے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی. حضرت ابو ایوب انصاری آج استنبول میں دفن ہے. یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری تو وہ ہیں کہ جن کے گھر پر حضور نے آ کر قیام فرمایا تھا مدینے میں. آج آپ استنبول میں کیسے دفن ہیں؟ ان کی بھی تو خواہش تھی قسطنطنیہ فتح کرنے کی. 900 سال تک صحابہ کوشش کرتے رہے، اور بعد میں آنے والے عباسی اور عثمانی، اور الٹیمیٹلی اللہ نے سلطان فاتح کے نصیب میں رکھا. تو اگر سیدی رسول اللہ نے کوئی بشارت عطا فرمائی ہے، وہ کون سا مسلمان ہوگا جو کہے کہ میں اس بشارت کا حصہ دار نہیں ہونا چاہتا؟ تو آپ زید حامد کا پوچھتے ہیں، زید حامد وہی پاگل اور جنونی ہے، وہی خواہش رکھتا ہے، وہی اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ اجازت عطا فرمائے گا کہ ہم اس غزوہ ہند میں شریک ہو سکیں جس کی بشارتیں سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس لشکر میں شامل ہو سکیں کہ جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں، جو اس پاکستان سے نکلے گا، جس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا اور جو جا کے بیت المقدس شریف کو آزاد کرائے گا. مجھے بتاؤ، اس خواہش کو رکھنا پاگل پن ہے؟ اس خواہش کو رکھنا ایک مومن کی معراج ہے؟ آج کے دور میں کہ جب چاروں طرف سیدی رسول اللہ کا دین رسوا ہو رہا ہے، مسلمان امت کاٹی جا رہی ہے، اگر کوئی مجاہد کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع میں خرچ کر رہا ہوں، اور وہی بات جو ہم کہیں گے لبثت فیکم عمرا، میری جیسے میں نے کہا 61 سال میری عمر ہے یار، پوری زندگی میری اٹھا کے دیکھ لو میں نے کیا کیا ہے، کتنی دولت کمائی ہے، کتنا مال بنایا ہے، کتنی میں نے جاگیر اور جائیدادیں خریدی ہیں. 22 سال کی عمر میں افغانستان گیا تھا، آج 61 سال میری عمر ہو چکی ہے، اسی طرح میدان جنگ میں ہوں. پوری دنیا کے کفر کو مجھ سے تکلیف ہے. تو آپ زید حامد کا پوچھتے ہیں کہ زید حامد کون ہے؟ واللہ حقیقت پوچھتے ہیں، زید حامد بھی زید حامد سے واقف نہیں ہے. میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اگر سیدی رسول اللہ کے دین کی میں خدمت کر سکا، اور جو باقی وقت میرے پاس ہے میں اس کو سیدی کی امت کی حفاظت میں لگا سکوں، کہ جب میں سیدی کے پاس پہنچوں تو سیدی کم از کم مجھے محبت اور پیار سے دیکھ کے یہ مسکرا دیں کہ میرے بیٹے تم نے میرے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا. الحمدللہ ہم سید ہیں، آئی کم فرام دا فیملی آف سیدی رسول اللہ. اور ظاہر ہے کہ جب سید کا ایک پریولیج ہے تو سید کی رسپانسبلٹی بھی ہے. پھر یعنی میں والد کی طرف سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی فیملی سے ہوں، اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں ہم. تو یہ تو میرے خون کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اگر سیدی کا دین تکلیف میں ہو تو سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر میں اپنی قربانی پیش کروں، اپنی اولاد کو پیش کروں، اپنے جان و مال کو پیش کروں.
میرے پاس جو بھی زندگی باقی بچی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں گزرے گی، پاکستان کے دفاع میں گزرے گی، کیونکہ آخری دور کی جو بشارتیں ہیں ان سب کا تعلق اس پاک سرزمین سے ہے، ان سب کا تعلق اس پاک فوج سے ہے، اور اس پاک فوج اور اس پاک سرزمین کی حفاظت پھر اسی طرح فرض بن جاتی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جو سیدی رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے اور ان بشارتوں پر ایمان رکھتا ہے جو آپ نے آخری زمانے کے لیے بتائی ہوئی ہیں۔ اب اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو 100 دفعہ اعتراض کرے، آخر اللہ نے جہنم کو بھرنا ہے کچھ لوگوں سے، چاہے وہ منافق ہوں یا مرتد ہوں یا مشرک ہوں، جو پاکستان پر حملے کرے گا وہ اسی میں سے کسی درجوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اور ظاہر ہے پھر یہی وہ طبقہ ہے جو چونکہ ملک میں طاقتور طبقہ ہے نا، اسی لیے ہمارے خلاف وہ پھر زہر بھی اگلتا ہے، الزام بھی لگاتا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زمانے کے طاغوت اور کفر سے ٹکرائیں اور وہ آپ کو قتل کرنے کی اور آپ کو ایگزائل کرنے کی اور آپ کو جیل میں بند کرنے کی اور آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر وہ کفر وقت کا طاغوت آپ کے خلاف یہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوشش اور ایفرٹ میں کوئی کمی ہے، آپ منافق ہیں، آپ دشمن کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ جب آپ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہیں اس نے ریئیکٹ کرنا ہے، اور اللہ کا فضل اور شکر اور کرم ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو بھی زندگی جیسے کہا آگے بچی ہے، بڑا حصہ تو میں گزار چکا ہوں، آگے اللہ بہتر جانتا ہے میرے پاس کتنا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ جو بھی وقت گزرے گا اللہ سے دعا ہے کہ میرے مالک سعادت کی زندگی گزارنا دینا اور شہادت کی موت دینا، اور جو کچھ آگے سعادتیں آپ نے لکھی ہیں ہماری درخواست ہے کہ جب وہ آپ اس امت کو وہ تحفے عطا کریں تو ہمیں اس کا حصہ بنانا۔ شہید ہو جانا آسان کام ہے لیکن دین کی خاطر زندہ رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھیں، ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں، اور پھر یہاں سے پلٹیں تو شام میں جا کے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں۔ اگر یہ خواہش رکھنا جنونیت ہے، یہ خواہشات رکھنا پاگل پن ہے، تو واللہ ایسے پاگل پن پر 100 سیانے قربان، ہم 100 دفعہ قبول کرتے ہیں اس کو۔ سر آپ نے یہ شروع میں ہی اتنا زیادہ ایموشنل کر دیا، اور اس میں there's absolutely no doubt کہ جس کے بھی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اس کا دل امت کا حال دیکھ کے تڑپتا ہے، اس کے دل میں بھی خواہش ہے کہ وہ اس لشکر کا حصہ بنے جو ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کے لے، اور جب پلٹے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائیں، اور انہی میں امام مہدی بھی ہوں گے، اور ان کے پیچھے امام مہدی کی قیادت میں ان جنگوں میں شریک ہو۔ ان ایونٹس کا انتظار پچھلے 1400 سالوں سے مسلمان کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اگلا میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور کیونکہ میں ایک انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر ہوں اور ہمارا کام ہے جتنے بھی مفکر ہیں IR کے اوپر اسکالرز ہیں ان کو پڑھنا، نارتھ میں، ایسٹ میں، ساؤتھ میں، ہر جگہ جہاں پہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اکراس ٹائم زونز ایز ویل، یعنی ہسٹری میں بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ یہ ماڈرن جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بہت سارے اسکالرز نے کام کیا، لیکن آپ شاید وہ واحد اسکالر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو، کیونکہ IR کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ دو ملکوں کے درمیان میں تعلقات تو بہت زیادہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، اس میں مورالٹی کا، اس میں ہیومینٹی ہی نہیں ہوتی، انسانیت ہی نہیں ہوتی، لیکن آپ سر یہ کہتے ہیں کہ آپ جیو پالیٹکس کو، جیو اسٹریٹجی کو، فارن پالیسی کو روحانی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس میں اس بارے میں آپ نے ایک ٹرم بھی انٹروڈیوس کرائی اور پھر پورے پاکستان کو اس سے آپ نے انٹروڈیوس کرایا، اسپرچول انٹیلیجنس۔ تو سر یہ IR کے اندر اس ماڈرن جیو پالیٹکس میں اسپرچول انٹیلیجنس کا کیا رول ہے، اور آپ کی کیا مراد ہے اسپرچول انٹیلیجنس؟ دیکھیں احمد، جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ بہت پراسرار دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، صرف اس کا ظاہر نہیں ہے، اس کا ایک بہت اسٹرانگ اسپرچول کنٹینٹ بھی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پوری دنیا میں جو آپ کو جیو پالیٹکس نظر آتی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ کئی ملک ہیں جو تصادم کر رہے ہیں، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ فورسز ہیں، آرمیز ہیں، طاقتیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہی ہیں، کوئی سیاستدان ہیں، کوئی لیڈرز ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں، لیکن اس ظاہری نظام کے اوپر ایک بہت بڑا روحانی نظام بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا ہے تو اس نے ابینڈن نہیں کر دیا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑ دیا، اس کا نظام میرا مالک چلا رہا ہے، اور جو اختیار اس نے اللہ کے بندوں کو دیا ہوا ہے، جب انسان کو اس نے اپنا خلیفہ بنایا، اور خاص طور پر مرد مومن کا جو مقام اس نے عطا کیا ہے، اس میں بڑا زبردست اختیار ہوتا ہے اللہ کے بندے کے پاس کہ وہ اپنی مرضی سے اس تقدیر کو تبدیل کر سکے، اپنی مرضی سے جیو پالیٹکس میں انفلوئنس کر سکے روحانی طاقتوں کے ذریعے۔ کیا سیدی رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے؟ کیا اقبال بابا نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ کیا اقبال بابا نے خود نہیں فرمایا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند؟ جو مرد مومن کا کانسیپٹ بابا اقبال دیتے ہیں،
وہ ایک حقیقی معنوں میں ایک سپر نیچرل وجود ہے، اسپرچول بھی ہے، سپر نیچرل بھی ہے، ایک ایسا روحانی وجود کہ جو اپنے ساتھ ظاہری طاقتوں کے ساتھ ساتھ روحانی طاقتیں بھی رکھتا ہے۔ قرآن میں درجنوں مثالیں ہیں اس کی، آپ کو ہم مثال دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اگر ایک آج کی زبان میں بات کریں، ایک بہت بڑا آرمڈ ڈویژن ہے، وہ آ رہا ہے مکے کی جانب خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، وہ آرمڈ ڈویژن ہے اس وقت کا، بہت بڑی طاقت ہے جو آ رہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ظاہری طور پر روکنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر مکہ تباہ ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ تباہ ہو جاتا ہے، تو پورے دنیا میں اس کے بعد آنے والی ساری تاریخ تبدیل ہو جائے گی، جیو پالیٹکس تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت کوئی فزیکل فورس اویلیبل نہیں ہے جو اس کو روک سکے، کوئی اس وقت ظاہری طاقت موجود نہیں ہے اس علاقے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس فورس کو تباہ کیا؟ سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی ہیں، بابیلیں بھیجی کہ جنہوں نے اپنی چونچوں سے کنکر پھینکے، یعنی اپنی چونچوں سے انہوں نے ایٹی جی ایم بھیجے، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائلز بھیجے، جنہوں نے اس آرمڈ بریگیڈ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب مجھے بتائیے، یہ اتنا بڑا جیو پولیٹیکل ایونٹ جس میں ایک ٹیکٹونک شفٹ ہو گئی پوری جیو پالیٹکس کی، ہسٹوریکل ایونٹس کی، اس میں ڈیسائسو فیکٹر فزیکل پاور تھی یا اسپرچول پاور تھی؟ پھر اسپرچول پاور تھی۔ اب آپ مجھے بتائیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، فرعون وقت کی سپر پاور ہے، سمجھے آج کا امریکہ یا آج کا چائنا یا آج کا رشیا سمجھ لیں آپ۔ اب اتنی بڑی طاقت اپنی تمام آرمڈ ڈویژنز اور اپنی ایئر فورس اور اپنی انفینٹری اور اپنے کیولری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، فرعون بیٹھا ہوا ہے بیچ میں، اس کا دربار لگا ہوا ہے، چاروں طرف اس کی اپنی فوجیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ جاتے ہیں، فرعون کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مگر فرعون کون سی فورسز لے کر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے؟ جادوگر لے کے آتا ہے نا، قرآن نے لکھا ہے نا۔ یہ جادوگر کون ہے؟ اسپرچول فورسز ہیں، وہ شیطانی طاقتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، رحمانی طاقتیں ہیں، دونوں اسپرچول فورسز ہیں۔ جنگ اسپرچول پلین پہ ہوئی، جنگ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک تیر نہیں چلایا فرعون کے خلاف۔ آپ کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، جب وہ دریا کراس کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر نکل گئے، وہ فرعون اگین سپر پاور اپنے وقت کا پورا، اپنے پورے آرمڈ بریگیڈز اور انفینٹری اور کیولری کے ساتھ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دریا میں داخل ہوا، تو اللہ نے کس طرح اس کو ہلاک کیا؟ فزیکل فورسز سے یا اسپرچول فورسز سے؟ اسپرچول فورسز سے۔ اگین ڈیسائسو ایونٹ ہے نا، اگر وہ سارے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں شہید ہو جاتے تو کم از کم آج یہ فلسطین میں ہمیں پرابلم نہ ہو رہی ہوتی، لیکن دنیا کے آنے والی دنیا کی صدیاں تقدیر تاریخ تبدیل ہو جاتی۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جہاں بھی بڑے بڑے ٹیکٹونک جیو پولیٹیکل ایونٹس ہوئے ہیں، ان کے اندر ڈیسائسو فیکٹر اسپرچول فورسز کا۔ یہ وہ بات ہے کہ مسلمان کے لیے ان فورسز پر ریلائے کرنا ایکچولی از این انٹیگرل پارٹ آف ملٹری اسٹریٹجی۔ کافر اس کو یقین نہیں کرتا، یا کافر اس پر ہی آج کل کے دور میں یہ وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی فورسز ہیں جو ڈپلوائے کی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ اسٹرینتھ ہے مسلمانوں کے پاس۔ آپ غزوہ بدر کا موقع اٹھا کے دیکھیں، سیدی رسول اللہ نے پورے غزوہ بدر کا واقعہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں 313 تو ظاہر نظر آنے والی فورسز تھیں ہماری، جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ صف در صف آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں جو ملائکہ اتر رہے تھے، باقاعدہ فزیکل فوج، ملائکہ کی فوجیں اتر کے جنگ میں شامل تھیں، باقاعدہ کفار کو قتل کر رہی تھیں۔ وہ آج اس پر بھی بابا اقبال نے جو بات کہی ہے کہ آج بھی اگر آپ فضائے بدر پیدا کریں تو ملائکہ اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ تو مسلمانوں کا سارا ریلائنس کبھی بھی فزیکل فورسز پر نہیں ہوتا، ایکچولی دے آر پارٹ آف دا اسٹریٹجی کہ جی ہم اپنی فورسز یہاں ڈپلوائے کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور ملائکہ اس طرف سے آئیں گے۔ یہ اللہ، اسی لیے تو ان کو پراسرار وجود کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو دنیا سمجھتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی ملٹری اسٹریٹجی اور صرف بریلینس کی وجہ سے پوری دنیا کو انہوں نے قبضہ، رومن اور پرشین امپائر کو ڈیفیٹ کر دیا، لیکن یہی خالد بن ولید تھے جن کے پاس ایک رومن زہر لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری تلواروں پہ یہ زہر لگا ہوا ہے اور یہ زہر اگر آپ کو چھو بھی جائے تو آپ لوگوں کے سپاہی مارے جائیں گے، تو آپ ہم سے کیوں لڑنے آئے؟ تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی بوتل لی اور دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور پی گئے۔ اس کے بعد اس کو اس رومن پہ جو دہشت طاری ہوئی، وہ آپ مجھے بتائیے حضرت خالد بن ولید نے یہ جو عمل کیا ہے، یہ فزیکل فورسز کی وجہ سے کیا تھا یا اسپرچول فورسز کی وجہ سے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں،
خطبہ دیتے دیتے آپ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ جبل کو، پہاڑ کو دیکھو. اور یعنی عراق میں مسلمان فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں، وہاں مسلمان کمانڈو کو حکم دیا جاتا ہے پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن کی فوج آ رہی ہے. یہ کون سی فورسز تھیں حضرت عمر کے قابو میں یا ان کے کنٹرول میں کہ جن کے ذریعے انہوں نے ہزاروں میل دور بیٹل فیلڈ کو لائیو وائر سیٹلائٹ ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے. وہ اگر آج کی بات کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کون سی فورسز تھیں کہ جو ٹیلی پورٹیشن کر رہی تھیں. یعنی انہوں نے جب کہا ملکہ کا تخت مجھے چاہیے تو ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے محفل سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن وہ اٹھے جن کے پاس الکتاب کا علم تھا. انہوں نے کہا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا. وہ کون سی فورسز تھیں جنہوں نے ڈیسائسو گیم چینجنگ رول پلے کیا اس وقت. سلیمان علیہ السلام کی ملکہ جب آتی ہیں، ملکہ سرنڈر اس لیے کر گئیں کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا تخت یہاں رکھا ہوا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جو فورسز اور جو طاقتیں ہیں. ہماری پوری تاریخ اسلام اس بات سے بھری ہوئی ہے. مسلمانوں نے کبھی بھی کوئی جنگ فزیکل پلین پہ نہیں جیتی ہے جب تک ان کے ساتھ اسپرچول فورسز نہ ہو. سو وین آئی لک ایٹ جیو پالیٹکس، جب ہم وارفیئر کو اور ملٹری اسٹریٹجی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم ان ڈیسائسو فیکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح یا شکست ہوتی ہے. اور ہر دفعہ مجھے نظر آتا ہے کہ فیصلہ کن کردار ہماری اسٹریٹجی، ہماری ٹیکٹکس، ہمارے ویپنز کا نہیں تھا، بلکہ ان اسپرچول فورسز کا تھا جو ہمارے ساتھ تھی. اب یہ بات لوگوں کو پاگل پن لگے گا، آج کل کی جو لبرل اور سیکولر مائنڈ ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. جیسے آپ کی بات کہ مجھے کئی لوگوں نے کہ جی جیو پالیٹکس کی تو کوئی مورالٹی نہیں ہوتی، آپ اسپرچویلٹی کی بات کر رہے ہیں. پوائنٹ از کہ میں اس کا کیا کروں کہ جب قرآن میں مجھے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ملتی ہے، اس کا میں کیا کروں اس صورت کا جو مجھے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی فورسز کو اسپرچول پاور سے ڈسٹروائے کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے وہ مدد طلب کی جائے تو. اب 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کوئی جنگ ہم نے ایسی نہیں جیتی جس میں ہمارے اوپر اسپرچول فورسز نہ ہو، جو مدد نہ کر رہی ہو ہماری. اور جہاں ہمیں شکست ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اور مزاج یہی تھا اس وقت. اس نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ روحانی طور پر ہمیں مدد نہیں کی جائے گی، تو وہ دشمنوں کو اللہ نے، کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ وہ دن ہے جو اللہ گھماتا پھرا رہا ہے، کبھی ان کو نقصان ہوتا ہے کبھی ہمیں. یہ سب بھی اللہ کی گرینڈ اسکیم کا حصہ ہے. تو جب غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں، اگین بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا آپ غزوہ کیوں کہتے ہیں. میں تو نہیں کہتا، سیدی رسول اللہ نے غزوہ فرمایا اس کو. غزوہ اسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں سیدی رسول اللہ کی قیادت ہو. تو جب اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جنات کے ذریعے اور ان کے ذریعے جن کے پاس الکتاب کا علم ہے ان کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، تو کیا سیدی رسول اللہ روحانی اور روحانی طور پر، اسپرچول طور پر اس مسلمان لشکر کی قیادت اور نگرانی کیوں نہیں فرما سکتے کہ جس نے اس آخری جنگ کو لڑنا ہے جس کی بشارت خود سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور آپ نے خود اس کو غزوہ فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یا آپ روحانی طور پر اس کی قیادت فرمائیں گے یا اس میں حصہ لینے والے کو اجر وہ ملے گا جو ایک غزوے کا اجر ہوتا ہے، جس کی قیادت خود سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں. تو اور جو کچھ بھی آپ آخری دور کے واقعات، جو آخری دور کی آپ خوشخبریاں، بشارتیں یا سیدی رسول اللہ کی طرف سے خبریں آپ سنتے ہیں، ان سب میں آپ کو ڈیسائسو فیکٹر جو نظر آتا ہے وہ روحانی فورسز کا ہے. سو ایک فلسطین کی جیسے ہم بار مثال دیتے ہیں آپ کو، دنیا یہ ماننے سے انکاری ہے، دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 15-20 ہزار یہ مجاہدین جو اس چھوٹے سے قید خانے میں بند تھے، وہ علاقہ جو راولپنڈی کے ایک علاقے سے بھی چھوٹا ہے جس کے اندر وہ پابند انہیں کر دیا گیا تھا، اور 4-5 ایٹم بم گرا دیے گئے ان کے اوپر، پورے غزہ کو انہوں نے لٹرلی قبرستان بنا دیا. سیدی نے بھی اس کے لیے لفظ مقبرۃ الغزہ کا استعمال فرمایا تھا. اس کے باوجود دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ان مجاہدین نے کیسے شکست دے دی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ویپنز کی وجہ سے دی، کوئی ہتھیاروں کی وجہ سے دی؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہتھیار مجاہدین کے اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے پوری دنیا کی طاقتوں کو شکست دے دی؟ روحانی طاقتوں کا کردار یہاں پر، جس کو اللہ نے فراست دی ہے، جو اس حقیقت کو جانتا ہے، جو معرفت کو جانتا ہے، جو قرآن کی حکمت کو جانتا ہے، جس کا سیدی رسول اللہ سے تعلق ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ غزہ میں اسپرچول فورسز کام کر رہی تھیں. صرف حماس کی وہ فزیکل طاقت نہیں تھی جس نے پوری دنیا کی طاقتوں کو شکست دی. یہ وہ ڈیسائسو فیکٹر ہے. تو آنے والے وقتوں میں جو بھی کوئی مسلمان طاقت، جو خاص طور پہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے تو بزرگوں نے واقعات بتائے کس طرح پاکستان بنتے ہوئے 65 میں 71 میں براہ راست سیدی رسول اللہ کی نگرانی فرمائی، آپ نے کرم فرمایا اس پاکستان کو بنانے میں بھی اور اس کی حفاظت کرنے میں بھی. بلوچستان کا صوبہ تو پاکستان میں شامل اس لیے ہوا ہے کہ خان آف قلات کو سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ تم آ کے پاکستان سے شامل ہو جاؤ، یہ پاکستان بن رہا ہے.
قائد اعظم کو خود سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے ڈیوٹی لی جائے گی یہاں پر. یہ ہماری تاریخ، ہمارا پورا مسلمان ملت کا مزاج اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور سیدی رسول اللہ نے ہم کو تنہا نہیں چھوڑا. سلطان نور الدین زنگی کا وہ واقعہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں، جب خود سلطان نور الدین زنگی کو سیدی رسول اللہ نے آ کے خبردار فرمایا اور حکم دیا کہ مدینہ جاؤ، وہاں پہ 2 یہودی میری روضہ مبارک پر گستاخی کرنا چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیں، اتنا بڑا جیو پولیٹیکل واقعہ ہوتا ہے، ایک فورس نکلتی ہے سیریا سے اور پہنچتی ہے مدینہ میں اور آ کے یہودیوں کی اتنی بڑی سازش کو ختم کرتی ہے. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اسپریچول انٹیلیجنس تھی نا، روحانی انٹیلیجنس تھی. یہی بات ہے، اور اس کی بشارت خود سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے. آپ نے فرمایا آخری دور میں مومنین کو جو بشارتیں ملا کریں گی وہ سچے خواب بھی ہوں گے. اللہ کے بندے ان پہ اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ خبریں عطا فرماتا ہے خوابوں کے ذریعے اور بشارتوں کے ذریعے، ان کی زبان سے تمہیں خوشخبریاں ملیں گی. اسپریچول انٹیلیجنس کا ہماری تاریخ میں، ہماری تقدیر میں، جیو پالیٹکس میں، ملٹری اسٹریٹجی میں بہت گہرا کردار ہے. اسی وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے یہ اصطلاحیں استعمال کی، اسپریچول انٹیلیجنس اور اسپریچول فورسز، کہ اس کے بغیر کوئی بھی فزیکل جنگ ہم نہیں جیت سکتے جب تک یہ ایلیمنٹ آف پاور ہمارے ساتھ شامل نہ ہو. ہماری تاریخ گواہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ فورسز، ان فورسز کے بغیر پاکستان کبھی بھی کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کے رسول کا فضل نہ ہو اور یہ فورسز ہمارے ساتھ نہ ہو. دیٹس وائی آئی سے کہ جیو پالیٹکس کی اسپریچویلٹی ہوتی ہے، ناٹ جسٹ مورالٹی بٹ ایکچولی اسپریچویلٹی. سر اس میں تو دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ مسلمانوں کی اگر ہم تاریخ اسلام کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں تو جو ہمیں جیو پولیٹیکل ایونٹس نظر آتے ہیں وہ جو اسپرچول ورلڈ میں ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کی ایک فزیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ لیکن سوال سر میرا آپ سے یہ ہے کہ تھرو آؤٹ مسلم ہسٹری جتنے بڑے لیڈرز رہے ہیں، جتنے بڑے سولجرز رہے ہیں، جتنے بڑے واریئرز رہے ہیں، جنہوں نے بھی مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ ایسا کیا ہے کہ قیامت تک ان کا جو نام امر ہوا ہے، ان تمام کے ساتھ ان تمام کو ایک کانسٹنٹ اسپرچول گائیڈنس ملتی رہی ہے، ایک کسی بہت بڑے روحانی وجود سے. اس وقت کے اللہ کے ولی ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں، وہ گائیڈنس لیتے رہے، لیکن وہ جو ایک خاص ریلیشن شپ، خوبصورتی تھی مسلمان لیڈرشپ کی، وہ آج کل ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ احمد، جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ روحانی دنیا کا نظام ہمیشہ چلتا ہے، چاہے آپ کو نظر آئے یا نہ نظر آئے. یعنی پاکستان میں ارطغرل ڈرامہ بہت مشہور ہوا، جس میں ارطغرل ایک مجاہد تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے کام لینا تھا، لیکن ترکوں نے بہت خوبصورتی سے یہ دکھایا کہ اس ارطغرل کی پشت پر ابن عربی اور سفید داڑھی والوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جو روحانی طور پر اس کی مدد کر رہی تھی. سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے ان کے مرشد شمس الدین آق تھے. سلطان محمد فاتح تھک گئے تھے، جو کیمپین چل رہی تھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی، جو اتنے عرصے سے لڑائی ہو رہی تھی، شہر فتح نہیں ہو رہا تھا، فوج میں مایوسی پھیل گئی تھی، نقصانات بہت زیادہ تھے، سلطان تھک گئے تھے، فوج پہ بڑا پریشر تھا ان فوج کی جانب سے کہ آپ کیمپین چھوڑ کر چلے جائیں، بعد میں دوبارہ واپس آئیں گے. لیکن ان کے جو مرشد تھے حضرت شمس الدین آق، انہوں نے سلطان کو کہا کہ مجھے بشارت ہوئی ہے سیدی رسول اللہ کی طرف سے کہ یہ تمہارے ہاتھوں فتح ہوگا. اب اس ایک خوشخبری اور بشارت نے جو ایک مرشد کی طرف سے ان کو سلطان کو دی گئی، سلطان اور فوج کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ سے اس کیمپین کو شروع کریں گے، اور اسی دن اللہ نے ان کے ہاتھوں وہ قلعہ فتح کرا دیا. تو اتنی بڑی جیو پولیٹیکل کیمپین، اس کی بنیاد وہ اسپریچول انٹیلیجنس اور مرشد تھے کہ جو سلطان کے ساتھ تھے. حضرت معین الدین چشتی، آپ کہتے ہیں تو فاتح ہند جو ہیں سلطان شہاب الدین غوری ہیں، لیکن شہاب الدین غوری کو بھی حضرت معین الدین چشتی نے آ کر خواب میں کہا تھا کہ ہندوستان آ کے پرتھوی راج کو شکست دو، میں نے ہندوستان تمہارے حوالے کر دیا. وہ افغانستان میں، حضرت معین الدین چشتی ہندوستان کے اندر ہے، اس کے باوجود خواب میں آ کے اس کو آپ نے حکم دیا کہ ہندوستان پر حملہ کرو. جب پرتھوی راج کو گرفتار کر لیا، جنگ میں فتح ہو گئی، تو اس کے بعد خود حاضر ہوا حضرت معین الدین چشتی کے پاس، اور پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں کہ جو مجھے خواب میں آ کر حکم دے رہے تھے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تاریخ اسلام میں کوئی بادشاہ اور حکمران ایسا نہیں گزرا ہے جس کو تنہا چھوڑا گیا ہو، چاہے اس کے ساتھ کوئی ظاہری مرشد ہو، اگر وہ مرشد تسلیم کرنے والا نہیں ہے تب بھی آس پاس سے اس کو روحانی انٹیلیجنس پہنچتی ہے. آپ
قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ اٹھا کے دیکھیے، ممتاز مفتی کی آپ کتابیں لکھنگری پڑھیے، ان کی کتاب لبیک پڑھیے، ان کی تمام وہ کتابیں جو ان بابوں نے لکھی ہیں، حضرت واصف علی واصف کی کتاب دیکھیے، اشفاق احمد صاحب کی کتابیں دیکھیے، ان بابوں نے یہ راز کھولے ہیں۔ ایوب خان کے آس پاس میں قدرت اللہ شہاب ایوب خان کے پرسنل سیکرٹری تھے، سرکاری افسر تھے، بیوروکریٹ تھے، بادشاہ کے بعد ان کا نمبر آتا تھا بیوروکریسی میں، یعنی ایوب خان واز دا پریزیڈنٹ اور یہ اس کے بالکل پرسنل سیکرٹری تھے۔ تو خود انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں کہ کس طریقے سے روحانی انٹیلیجنس ان کے پاس آتی تھی اور ان کے ذریعہ ایوب خان تک جاتی تھی۔ سرگودا کے ایڈوکیٹ صاحب تھے جو خط لکھ کے ایوب خان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ تم نے کرنا اور ایسے نہیں کرنا اور ویسے کرنا۔ ایوب خان چونکہ ذرا سیکولر سا آدمی تھا، مذہبی اور ان چیزوں پہ اس کا اتنا، روحانیت پہ اس کا اتنا عقیدہ نہیں تھا، تو اس کو چلانا مشکل تھا کام بہت۔ الٹیمیٹلی اس نے بہت سی باتوں پہ عمل کیا، بہت سی باتوں پہ نہیں کیا، نقصان ہوا اس کا پاکستان کو بہت زیادہ، خود ایوب خان کو نقصان ہوا۔ قدرت اللہ شہاب خود بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لکھ رہے تھے، پاکستان کے بارے میں کچھ بڑے فیصلے کرنے تھے، تو قدرت اللہ شہاب لکھتے لکھتے انہوں نے کاغذ پھاڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ساتھ ان کے ممتاز مفتی تھے، تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ سے میسج آیا کہ ایک اونٹ والا آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے قدرت اللہ شہاب سے ملنا ہے۔ تو شہاب صاحب حیران ہوئے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ ایک اونٹ والا آیا ہے، اونٹ گاڑی چلا کے، اور کہتا ہے میں نے قدرت اللہ شہاب سے ملنا ہے۔ انہوں نے ممتاز مفتی کو بھیجا کہ جاؤ اس سے بات کرو، پوچھو کیا بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد ممتاز مفتی آئے، کہتے کوئی پاگل سا آدمی تھا، کہہ رہا تھا کہ قدرت اللہ سے کہو جو پہلے لکھا تھا وہ ٹھیک ہے، جو اب لکھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ شہاب صاحب نے سنا، سناٹے میں آ گئے، ڈسٹ بن الٹ دیا، اپنا پرانا کچرا نکال کے دیکھا کہ میں نے پہلے کیا لکھا تھا، پھر اسی کاغذ کو کھول کے لکھا اور اپنے نوٹ کو دوبارہ درست کیا انہوں نے۔ اب یہ کون سی انٹیلیجنس ہے، کون سی سپورٹ ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ پاکستان کے تمام حکمران، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، آپ ان کو سیکولر سمجھیں، آپ ان کو جو بھی، ایون پاکستانی یہ پریزنٹ پولیٹیکل لیڈرز جتنے بھی ہیں، یہ ان کی بدنصیبی ہوتی ہے کہ اسپریچول انٹیلیجنس پر یہ ایمان نہیں لاتے۔ مگر پاکستان اتنا قیمتی ملک ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ کسی بھی حکمران یا سپہ سالار کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ میرے والد خود فوج میں افسر تھے، ان کے مرشد تھے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور کمال کے بزرگ، جنہوں نے خود میری اپنی تربیت کی ہے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا، اور ظاہر ہے میں چھوٹا ہی تھا تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، مگر وہ خود میرے والد کو پیغام دیا کرتے تھے کہ جا کے یہ جنرل ضیاء تک پہنچا دیں، یا اس وقت جو بیچ میں جو اور مختلف سپہ سالار ہوا کرتے تھے۔ میرے والد چھوٹے افسر تھے، میجر تھے، ظاہر ہے ینگ افسر، لیکن اپنے مرشد کے حکم پر کسی نہ کسی طریقے سے، اس کے اسٹاف افسر کے ذریعے، اس کے سیکرٹری کے ذریعے، اس کے سیکیورٹی افسر کے ذریعے، کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے تھے کہ سپہ سالار تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ 65 کی وار سے پہلے، 71 کی وار سے پہلے سینکڑوں واقعات ہیں کہ پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو بابوں کی طرف سے اسپریچول انٹیلیجنس پہنچائی گئی، ان کو بتایا گیا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسپریچول فورسز کا براہ راست رول ہے اس کے اندر۔ اگین ہم ریفر کریں گے آپ کو قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی کی کتابوں کا، کہ جب مسجد نبوی میں لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اصحاب بدر کے ساتھ سیدی رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے، جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اسپریچول فورسز اپنی ڈومین میں آپریٹ کرتی رہتی ہیں، مگر مسلمان حکمرانوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کو اسپریچول ایڈوائس، اسپریچول انٹیلیجنس ملتی ہے، وہ عمل کرتے ہیں تو فائدے میں رہتے ہیں، نہیں کرتے تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ میں بالکل ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ہر پاکستانی سپہ سالار کو ایون ٹوڈے ان کو انفارمیشن پہنچتی ہے، چاہے وہ انفارمیشن براہ راست اسپریچول انٹیلیجنس کے طور پر پہنچے، چاہے ایک تھریٹ انالیسس کے طور پر پہنچے، چاہے ایک پالیسی پیپر کے طور پر پہنچے، لیکن اللہ کے بندے آن ڈیوٹی ہیں کہ جو ان ریجنل تھریٹس کو، پاکستان کو آنے والے خطرات کو پروسیس کر کے کسی نہ کسی شکل میں، جس طرح وہ سمجھتا ہے بات کو، جو مرضی ایونیو استعمال کیا جائے، چاہے فارمل چینل ہو یا انفارمل چینل ہو، یا ذاتی تعلقات ہوں یا بابوں کے ذریعے ہوں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے حکمرانوں اور سپہ سالار کو بغیر اسپریچول انٹیلیجنس کے چھوڑا گیا۔ پاکستان بہت قیمتی ملک ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، کبھی نہیں ہوا یہ کہ اس کے حکمرانوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ یہ عمل کریں نہ کریں یہ ان کا قصور ہے، مگر ان کو بات پہنچائی جاتی ہے، یہ بات ڈاکومنٹڈ ہے۔ بات وہ لوگ جو اس ڈومین میں رہتے ہیں، جن کا کام ہے اس ڈومین میں، جو اللہ تعالیٰ کی اسپریچول انٹیلیجنس ہے، ایک فوج کی ISI اور MI ہے نا، اسی طرح ایک اللہ کی بھی ایک ISI اور ایک MI ہے، ایک الگ ڈومین ہے، وہ بابوں کی ڈومین ہے۔ اور اگر جس کا ذکر جس طرح قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی نے بڑا کھل کے تعارف جس کا کرایا ہے، یہ جو اللہ کی دنیا ہے، اللہ کے بابوں کی دنیا ہے،
جو آپ جس کا جو اور پوری مسلمان دنیا اس کو ایکنالج کرتی ہے. آپ نے ارطغرل ڈرامہ جو دیکھا ہے ترکوں نے بنایا ہوا, انہوں نے ڈیسائسو رول, فیصلہ کن رول کس کا دکھایا ہے؟ بابوں کا دکھایا ہے نا. ارطغرل کا رول تو فیصلہ کن نہیں تھا. ارطغرل تو 10 دفعہ مارا جاتا اگر اس کو پیچھے سے بابوں کی مدد نہ ہوتی. سلطان محمد فاتح تو قسطنطنیہ کی فتح چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے اگر حضرت شمس الدین آق اس کو حوصلہ نہ دیتے. شہاب الدین غوری کبھی بھی انڈیا پر حملہ کر کے فاتح ہند نہ بنتا. انڈیا میں آج پورے ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے, نہ ہم 1000 سال حکومت کرتے, اگر معین الدین چشتی اس کو وہاں انوائٹ نہ کرتے, دعوت نہ دیتے, حوصلہ نہ دے, بلاتے نہیں اس کو کہ آؤ ہندوستان پر حملہ کرو. تو یہ بات تسلی رکھو کہ پاکستان کے حکمرانوں کو ہمیشہ انٹیلیجنس ملتی ہے. ایون یہ زرداری, نواز شریف اور بے نظیر تک کو انٹیلیجنس پہنچائی جاتی ہے, لیکن بات یہی ہے کہ عمل نہیں کرتے کیونکہ یقین نہیں رکھتے. اس وجہ سے خود بھی اپنا بھی نقصان کرتے ہیں, پاکستان کا بھی نقصان کرتے ہیں. اس کرسی پہ جو بھی بیٹھے گا پاکستان کی قیادت پہ, اس تک بات پہنچائی جائے گی, اذان پہنچائی جائے گی, اس کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ پاکستان قیمتی ہے. اچھا سر, یہاں سے اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو آپ کا مشن ہے, جو ڈیوٹی ہے, جو ساری آپ نے ایکسپلین کی ہے, خلافت سے لے کے غزوہ ہند اور یہ سارا, تو اس کی آپ بنیاد قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے کلام پہ بھی رکھتے ہیں. اور میں کیونکہ خود بھی ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں اقبال کا, اور میں نے بہت سارے لوگوں کو اقبال کو ایکسپلین کرتے ہوئے پڑھا ہے, دیکھا ہے, سنا ہے, لیکن آپ نے بہت ساری کتابیں بابا اقبال پہ لکھی ہیں, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو آپ کا کام ہے اس کا جانرا, اس کی ڈومین, اس کا لیول وہ ایک ڈفرینٹ ایشلون کے اوپر ہے وہ سارا کام. باقی ساری کتابی لگتی ہیں, آپ کی باتیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ زندگی ہے. سو کویسچن میرا سر یہ ہے کہ آج کل کے دور میں 21st سینچری میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہے, جہاں پہ کوانٹم فزکس کی بات ہے, میٹا فزکس کی بات ہے, پیرالل یونیورسز کی بات ہے, اس ساری چینجنگ جو انٹلیکچوئل ڈومین ہے, جیو پولیٹیکل ڈومین ہے, اس سارے سچویشن کے اندر بابا اقبال کس طریقے سے مسلمان امت کی اور اسپیشلی پاکستانیوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اور پھر صرف اقبال ہی کیوں, کوئی اور کیوں نہیں؟ کیا صرف قرآن اور سنت سے ہم یہ جو بنیاد صرف اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے, اقبال ہی کیوں اس کے ساتھ آتے ہیں؟ احمد, اس کا آسان سا جواب ہے, جس کی ڈیوٹی اللہ کے رسول نے لگائی ہے. جس بابا اقبال کو سیدی رسول اللہ نے اس امت کی ہدایت کرنے کے لیے مامور کیا ہے, میری مجال ہے میں ان کی کام کو استعمال نہ کروں؟ بابا اقبال کو اللہ کے رسول کے دربار سے اجازت ہے اس کام کو کرنے کے لیے. آپ وقت کے مجدد ہیں. سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں, ہر صدی میں اللہ ایک مجدد بھیجتا ہے جو سیدی رسول اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا کام کرتا ہے. وہ مجدد ہوتا ہے, اس کا کام اللہ اس کے رسول کے دین کو زندہ کرنا ہوتا ہے. اس وقت کے فتنوں کو سمجھتا ہے وہ اس وقت کی مصیبتوں, مشکلوں, پریشانیوں اور اس زمانے میں مسلمانوں کے مزاج کو جانتا ہے, اور پھر وہ اپنے زمانے کے مطابق اس کا حل تجویز کرتا ہے. علامہ اقبال سے پہلے 300 سال پہلے حضرت مجدد الفسانی آئے تھے جب اکبر نے ہندوستان میں فساد اور دین الہی اور یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا تھا. حضرت مجدد الفسانی ان کو کہا اسی لیے جاتا ہے, مجدد ان کو نام تو نہیں ہے, مجدد کہتے ہیں ریوائولسٹ کو. الفسانی کا مطلب ہے دوسرے 1000 سال کے ریوائولسٹ. مجدد جو تشریف لائے, اسلامی کیلنڈر میں دوسرا 1000 سال شروع ہوا تھا, اور اس کے 300 سال کے بعد اللہ نے بابا اقبال کو بھیجا. بابا اقبال نے اسی لیے وہ شعر بھی مشہور کہا تھا کہ 300 سال سے ہند کے میں خانے ہیں بند, اب وقت ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساقی. اقبال نے اپنی جانب اشارہ کیا تھا. تو بابا اقبال کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی لیے تھا. اور یہ جو انگریز کی مثال جو آپ نے بات شروع میں کہی تھا تو وہ انگریز, لیکن صاحب فراست انگریز تھا. اس نے بالکل ٹھیک بابا اقبال کے بارے میں کہا کہ he is a man of his age, a man ahead of his age and man at war with his age. بابا اقبال نے قرآن و سنت کی جو تشریح کی ہے, قرآن و سنت کو جس طرح امت کے سامنے واضح کر کے بیان کیا ہے, وہ ایسی روح ہے جو آج کے اس فتنہ گر دور میں, اس دجالی دور میں, ایک ایسے دور میں جب پوری مسلمان امت علمی اور روحانی طور پر یتیم ہو چکی تھی, اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بابا اقبال کو بھیجا ہے. بابا اقبال کا کلام اتنا غیر معمولی ہے کہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ بابا اقبال کو سمجھنے کے لیے انسان کو قلندر کے مقام پر ہونا ضروری ہے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اقبال صرف انٹلیکچول پلین پر نہیں سمجھے جا سکتے. اقبال ایک روحانی لائف سٹائل کا نام ہے, ایک مرد آزاد کا نام ہے, ایک درویش کا نام ہے, جو جس قسم کے قرآن اور سنت کے راز بابا اقبال نے اپنے کلام میں کھولے ہیں,
1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کسی بابے اور کسی بزرگ کو میں نے اس طرح کھلتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا حیرت انگیز کام ہے کہ انسان پہ ایکچولی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ یا رب یہ کس مقام کا بابا تھا کہ جس نے اتنے بڑے بڑے راز قرآن کے اپنے الفاظ میں کھول کر بیان کر دیے. کیا ان کا روحانی مقام تھا؟ کیا ان کا سیدی رسول اللہ سے تعلق تھا؟ کیا فہم و فراست تھی؟ کیا وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ جو مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیا مومن کی فراست اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی؟ کیا سیدی رسول اللہ سے تعلق اور محبت ان کے پاس تھا؟ کیا وہ آنے والے دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ کے جو بات کرتے ہیں, بار بار وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں ایک زندہ رود ہوں, یا ایک ایسا چشمہ جو کبھی سوکھنے والا نہیں ہے, ہمیشہ بہتا چلا جائے گا. آج کے دور میں جو فتنے مسلمان دنیا کو درپیش ہیں, جو آج کے دور میں آپ آئیڈیالوجیکل کرائسس دیکھ رہے ہیں, جو کیپٹلزم, کمیونزم, سوشلزم, گلوبلزم, فیمنزم, ان سب کے اوپر پوری مسلمان دنیا میں کوئی بھی اسکالر, دانشور, صاحب نظر, صاحب بصیرت شخص ایسا نہیں ہے جس پر اس نے ان سب کو دیکھ کر اسلام کی اصل روحانی اساس میں وہ جو کانسیپٹ میں نے آپ کو دیا تھا مرد مومن کا, جو سپر مین کا کانسیپٹ ہے کہ تم نے کہاں تک جا کے اس مقام کو حاصل کرنا ہے کہ یہ پوری کائنات تمہاری ایک ضرب اور جست کا حصہ ہے. زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی کی جب وہ بات کرتے ہیں کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند, تو وہ جس ڈومین میں جا کر, جس مقام پر جا کر وہ آپ کو آپ کی خودی, آپ کی حقیقت انسانیت سے متعارف کروا رہے ہیں, یہ کام بڑے بڑے ولی اللہ اسلامی تاریخ میں کبھی اس طریقے سے نہ کر سکے. حیرت انگیز کام ہے بابا اقبال کا, اور بابا اقبال نے ابھی صدیوں تک اپنا رول پلے کرنا ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے. میں صرف بابا اقبال کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرے ذمے وہ کام ہے کہ جو کام سیدی رسول اللہ نے بابا اقبال کو تحفے میں دیا تھا, میرا کام صرف اس کو اپنی قوم تک پہنچانا ہے. I'll be very honest with you. 20ویں صدی میں اللہ نے پاکستان میں یہ کام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے لیا تھا. پاکستانی اسکالرز میں ہی از دی اونلی ون جنہوں نے اقبال کی روح کو سمجھا ہے, اور بہت محبت اور پیار سے انہوں نے اقبال کو ایکسپلین کیا. گو کہ اسپریچول ڈائمنشن جو اقبال کی تھی وہاں تک ان کو پہنچنا ذرا مشکل تھا, کیونکہ وہ اس فیلڈ کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے. انہوں نے سبجیکٹ کو, اسپریچولیٹی کو زیادہ پڑھا نہیں تھا, مگر ان کی سنسیریٹی پہ اور ان کی محبت پہ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اقبال کو جس طریقے سے اقبال نے جو ورلڈلی ڈومین میں جو باتیں کی ہیں اس کو انہوں نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے, اور یہ اللہ کا احسان ہے. ڈاکٹر اسرار سے میری ملاقات ہوئی تھی جب ان کے انتقال سے چند روز پہلے. تو بچپن سے, چونکہ ظاہر عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے, وہ ہی از فرام مائی فادرز ایج جنریشن کے ہیں. وہ میں جب چھوٹا تھا تو میں ان کو سنا کرتا تھا جب وہ اس وقت سے وہ دین کی ڈیوٹی کر رہے تھے. تو ڈاکٹر اسرار نے مجھے خود کہا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا. اپنے بارے میں انہوں نے کہا, ظاہر ہے ان کو اندازہ تھا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں وہ, کہ لیکن میں اس قوم سے بڑا مایوس تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ میرے بعد اب کوئی اقبال کو زندہ نہیں کرے گا. لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو گیا کہ میرے جانے کے بعد اب اقبال کا مشن چلتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے لیے آسانیاں کرے. مگر بابا اقبال کا مقام پاکستانی قوم نہیں سمجھ سکی, سچی بات ہے. ہمارے مدارس میں اقبال کو نہیں پڑھایا جاتا. ریاست پاکستان نے اقبال کو ترک کر دیا. ہمارے حکمران اقبال کی 2 کتابوں کے نام نہیں بتا سکتے, شعر تو دور کی بات ہے. ہمارے ٹیکسٹ بکس میں, ہمارے کریکولم میں اقبال کا وجود نہیں ہے, اور اقبال ڈالتے بھی ہیں تو لب پہ آتی ہے, دعا سے آگے نہیں ڈالتے. جو اقبال کا ایسنس ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے, یہ بابا اقبال ہی ہے نا. آپ ان کی جیو پالیٹکس دیکھیں, صرف اگر جیو پولیٹیکل پلین پہ بات کریں, اقبال نے افغانستان کو کہا کہ آسیا یک پیکر آب و گلست, ملت افغان درو پیکر دلست. ایشیا کو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا دل جو ہے, ہارٹ آف ایشیا از افغانستان. آج پوری دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں, نیٹو کی کانفرنسز ہو رہی ہیں, یو این کی کانفرنسز ہو رہی ہیں افغانستان پہ. وہ اس کا نام رکھتے ہیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس. یہ ہارٹ آف ایشیا کہاں سے لے کے آئے؟ وہ اقبال سے لائے. میری ایک اٹالین سے بات ہو رہی تھی, میں نے اٹالین, تو میں نے اس کو بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ علامہ اقبال سے میسولینی نے مشورے کیے. میسولینی نے علامہ اقبال سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دیں کہ میں اٹلی کی تعمیر کیسے کروں. امیجن کریں, یورپ کے اس وقت کے بادشاہ اور حکمران علامہ اقبال سے مشورے لیتے تھے کہ اپنی قوم کی تعمیر ہم کیسے کریں. تو علامہ اقبال نے میسولینی کو کہا کہ تم اٹلی میں نئے شہر آباد کرو. بڑا حیران ہوا, کہتے کیوں؟ فرمایا کہ میرے سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ شہروں کو بڑا مت ہونے دو, شہروں کو چھوٹا رکھو, مینج کرنا آسان ہوتا ہے, معاشرے خراب نہیں ہوتے. میسولینی کو یہ بات بڑی زور سے دل کو لگی.
تو میں نے یہ بات ایک اٹالین دوست سے کہی تو وہ خود کہتا ہے کہ یار مسولینی ہمارے اٹلی میں اس نے کئی بڑے بڑے نئے شہر آباد کیے ہیں، اور اب مجھے پتہ لگا کہ کیوں اس نے کیے تھے، کیونکہ اس کو علامہ اقبال نے نصیحت کی تھی کہ تم یہ شہر آباد کرو۔ علامہ اقبال نے اس وقت 1920 اور 30 کی آپ بات کریں، یعنی اس وقت تو چائنا آزادی نہیں ہوا تھا، چائنا تو افیون، ڈرگز اور ہیروئن میں بے ہوش پڑے ہوتے تھے۔ ہیروئن تو نہیں تھی، نہیں، اس وقت افیون ہوا کرتی تھی، اوپیم وارز ہوا کرتی تھیں۔ برٹش امپائر پورے چائنا کو بے ہوش رکھے ہوئی تھی اوپیم پلا پلا کے۔ اس وقت بابا اقبال نے کیا دیکھا تھا جو انہوں نے کہا کہ ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، وہ چینی جو بے ہوش پڑے ہوئے تھے وہ سنبھلنے لگے، ہمالا کے پہاڑوں سے کھول آگ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ رائز آف دی ایسٹ، مشرق کی تہذیب اور سویلائزیشن آج آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ پورا گلوبل پیوٹ جو ہے وہ ایسٹ کی طرف موو کر چکا ہے۔ جو ویسٹرن پاورز جو ہے وہ ڈیکے اور ڈیکیڈنس کی طرف جا رہی ہیں، یورپ اور امریکہ تباہ ہو رہا ہے، اور اب ایسٹرن پاورز جو ہیں دے آر بیکمنگ مور پاورفل۔ پورا گلوبل پیوٹ جو ہے آنے والے وقت کے لیے مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ اقبال بابا نے اپنی شاعری میں جس طریقے سے آج کی سویلائزیشن اور ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈی این اے مینیپولیشن اور اس بات کو بھی کہ انکیوبیٹرز کے اندر بچے پیدا ہوں گے اور ماؤں کی ضرورت نہیں رہے گی، اور ماں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اس کے جینڈر اس کا پتہ کیا جائے گا، ماں کے پیٹ کے اندر لوگ دیکھ کے بتائیں گے کہ ماں کیسے۔ یہ سب باتیں 1920 میں کر رہے ہیں، 1921 اس وقت ایکس رے ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بابا اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں انکیوبیٹرز میں بچے پیدا ہوں گے۔ وہ کئی سو سال آگے دیکھ رہے تھے۔ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے اقبال کو دیکھا ہی نہیں۔ اقبال نے آج کی ساری، چاہے گلوبل جیو پالیٹکس ہو، چاہے اسپریچولیٹی ہو، چاہے کرائسس آف مین ہو، جب انہوں نے کہا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جب انہوں نے جمہوریت کا کہا کہ یہ ظلم و استبداد کا دیو جسے تو پاؤں آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتا ہے پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، جب انہوں نے کیپٹلزم اور کمیونزم اس وقت کہا جب کمیونزم اٹھ رہا تھا پوری دنیا میں، تو انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا میں یہ کہلوایا دنیا کو کہ فتنہ فردہ مصدق نہیں اسلام ہے، کہ آنے والے دور میں کرائسس کمیونزم نہیں ہوگا، اسلام ہوگا پوری دنیا کے لیے۔ کفر کی طرف سے انہوں نے یہ بات پہنچائی۔ جب آپ چاہے وہ گلوبل جیو پالیٹکس ہو آج کی، ہارٹ آف ایشیا سے لے کے رائز آف دا ایسٹرن پیوٹ یا کولیپس آف دا ویسٹرن سویلائزیشن، یا مسلمان دنیا کا اسپریچول ڈیکے، یا اس پورے معاشرے کا اخلاقی بد اخلاقی اور اس کے بعد انسانیت کے عروج پہ لے جانے کا راستہ، یہ سب کچھ بابا اقبال نے اتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ جیسے ہم نے کہا انسان جب دیکھتا ہے یو ایکچولی گو سائلنٹ وتھ سرپرائز۔ انسان پر حیرت طاری ہو جاتی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، ایک بابا قرآن و سنت کی اتنی شاندار تشریح کر رہا ہے اور سیدی رسول اللہ کی احادیث کی اتنی خوبصورت وضاحت فرما رہا ہے کہ آنے والی صدیوں تک مسلمان تہذیبیں اس سے فیض لیتی رہیں گی۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے بابا اقبال سے کچھ سیکھا ہی نہیں، جیسے کہا جبھی تو ہماری نسل کا، قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آج پوری مسلمان دنیا، بلکہ پاکستان میں ہم جس پاکستان کو ہم نے بابا اقبال کی آئیڈیالوجی پر بنایا تھا، آج قومیت و لسانیت و فرقہ واریت میں تقسیم ہے۔ پوری مسلمان دنیا کا حال انہوں نے اس وقت بتایا تھا جو آج جارڈن کے بادشاہ کی آپ حالت دیکھیں کس طرح ٹرمپ کے آگے بغیرت بنا بیٹھا ہوا ہے، اس وقت بابا اقبال نے اس کے پردادا کے بارے میں کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبروئے دین مصطفیٰ، 4 جنریشنز ہو گئی ہیں آبروئے دین مصطفیٰ ہی بیچے جا رہے ہیں وہ لوگ۔ کس طرح اس وقت بابا اقبال نے مسلمان دنیا کے بارے میں فرمایا تھا کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر۔ ابھی تو یہ جو نیشنلزم جس میں پوری مسلمان دنیا نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے، اس وقت افغانوں کو انہوں نے کہا تھا اے غافل افغان اپنی خودی پہچان۔ ایک بات کرنٹ ہے آج کل، ایک بات وہ ہے جس کی بیس پر آپ آج نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا سکتے ہیں۔ آئی ایم اے نیشنل سیکیورٹی اینالسٹ، میرا کام ہے یہ پوری دنیا کی جیو پالیٹکس کو اسٹڈی کرنا، اینڈ وین آئی گو بیک ٹو اقبال آئی ریئلائز کہ جو کچھ میں لکھنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے اقبال نے آلریڈی قرآن و سنت سے اس کو ڈیفائن کر کے انٹرپریٹ کر کے پہلے ہی دے دیا۔ آل آئی ہیو ٹو ڈو از صرف اس کو میں نے پلیس کرنا ہے، ایک پالیسی پیپر لکھنا ہے، اینڈ یو اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ آئی ایم اے نیشنل سیکیورٹی اینالسٹ۔ ایکچولی میں صرف اقبال کو انٹرپریٹ کر کے آپ کو دے رہا ہوتا ہوں، اور اقبال نے قرآن و سنت کو انٹرپریٹ کیا ہوا۔ ہمیشہ پوری دنیا میں مسلمان قرآن و سنت کسی کے ذریعے ہی سمجھ رہے ہیں نا۔ آخر اتنے جب فقہ بنے ہوئے احمد بن حنبل کے اور مالک کے اور شافعی کے، امام ابو حنیفہ کے، ان سارے بزرگوں کو بھی تو ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن دی ہے ہم کو۔ اتنے بڑے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ہم کیوں اسکالرز کو کوٹ کرتے ہیں، ریفر کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح ہمارے سامنے رکھی ہے۔ بابا اقبال، آپ ان کو اسکالر مانیں یا نہ مانیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ڈیوٹی پہ اپوائنٹڈ ہیں۔
یہ اللہ کی ان اسپرچول فورسز میں سے ایک وجود ہے جس کے ذمے سیدی رسول اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ آنے والی جنریشنز کی تم نے ہدایت کرنی ہے، اس کو گائیڈنس دینی ہے، اس مسلمان قوم کو تم نے زندہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ وہ جو ایران ریولوشن پوری کی پوری ایرانیوں نے علامہ اقبال کو فالو کیا، پورا خمینی کا ایرانی انقلاب، اس کی بنیاد اس پرشین کلام کے اوپر تھی جو علامہ اقبال نے کی۔ سینٹرل ایشیا میں تاجکستان میں انقلاب برپا ہوا، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا جس نے پورے سینٹرل ایشیا میں آگ لگا دی، معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، اے جس نے حرم کی تعمیر کی تھی اٹھو، زمانے کی تعمیر کرو، اپنی گہری نیند سے اٹھو۔ تو بات یہی ہے کہ جس قوم نے ذرا سا بھی اقبال کو لے لیا اس میں انقلاب برپا ہو گیا، وہ نارمل رہ ہی نہیں سکی۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم نے اقبال کو پیچھے کر کے غالب اور فیض کو آگے کر دیا، جو لانتی شاعر ہیں بیسکلی، استغفر اللہ، مطلب غالب تو بالکل ہی ذلت اور رسوائی کا شاعر ہے، فیض سیکولر لادین ہے۔ ہم نے جو اصل تحفہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا تھا، اقبال کو ہم گم کر بیٹھے۔ ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ یہی ہے۔ آپ عزت چاہتے ہیں، آپ کو اقبال کو دوبارہ اس قوم کو سکھانا اور پڑھانا پڑے گا۔ اقبال وہ قوم پیدا کر دے گا آپ کے اندر جو آج آپ کو غزہ میں نظر آ رہی ہے۔ اچھا سر، یہی اقبال کے نیشنلزم سے آپ شاید پاکستان کے وہ واحد پاکستانی جس پہ کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ پاکستان سے بہت عشق کرتے ہیں، اور چاہے آپ کے دشمن ہوں چاہے دوست ہوں، اس بات پہ تو سب کا کنسنسس ہے کہ آپ پاکستان سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اور آپ نے خود کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک عشق، ایک جنون ہے۔ آپ کا مشہور یہ آپ کا یہ ایک سینٹنس ہے۔ تو آپ کا جو نیشنلزم ہے وہ نیشنلزم تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ ایک ہائپر نیشنلزم ہے، اور کیونکہ ہم اقبال کی بات کر رہے ہیں اور اقبال نے نیشنلزم کو مذہب کا کفن کہا ہے، تو اب یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، مطلب آپ کا جو نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے، ہائپر نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے، اور اقبال جو جس نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں، ان میں کیا فرق ہے، ان میں کیا سملیرٹیز ہیں، اور جو لارجر انڈرسٹینڈنگ ہے اقبال کے کلام کی اور یہ جو نیشنل اور ریجنل جیو پالیٹکس ہے، اس کے مطابق کیا یہ دونوں آپس میں تصادم میں ہیں، یہ دونوں کانسیپٹس، یا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کوئی ڈفرینس ہے؟ شارٹ آنسر، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرینس ہے۔ خود اقبال نے ہی، یہ اقبال کا ہی کہنا ہے کہ مذہب کی زبان میں وطن اور ہے، سیاست کی زبان میں وطن اور ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب وطن کا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل کی ماڈرن جیو پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں، تو نیشنز آج کل کی جو بنی ہوئی ہیں وہ ایتھنک لائنز کے اوپر، لنگوسٹک لائنز کے اوپر، وہ علاقائی لحاظ سے تقسیم جغرافیہ کو یہ ایک نیشن سٹیٹ کہتے ہیں۔ جرمنز جرمن بولتے ہیں، فرینچ فرینچ بولتے ہیں، حالانکہ دونوں عیسائی ہیں۔ انگریز اپنے آپ کو انگلش کہتے ہیں، یہ سب عیسائی ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو ایک ملت یا ایک قوم کبھی نہیں کہتے، یہ اپنے آپ کو سیپریٹ نیشنز کہتے ہیں۔ یہ وہ نیشنز ہیں کہ جو جرمن نیشنلٹی کے اوپر، ایتھنیسٹی پہ، فرینچ ایتھنیسٹی پہ، انگلش ایتھنیسٹی کے اوپر انہوں نے انسانیت کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ جب اسلام میں نیشنلزم کی بات کی جاتی ہے تو یہی سارا جو پاکستان بنتے وقت جو اقبال کی ڈاکٹرائن تھی، جس کو ٹو نیشن آئیڈیالوجی ہم کہتے ہیں، وہ تھی ہی اسی بنیاد کے اوپر کہ دیوبند یہ کہتا تھا، حسین احمد مدنی یہ کہتا تھا کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، نیشنلزم سے، جغرافیہ سے بنتی ہیں، بیکاز ہم ایک جغرافی کے اندر رہتے ہیں، لہٰذا ہندو اور مسلمان ایک ہی قوم کا نام ہے۔ جس کے جواب میں اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ قومیں مذہب سے بنتی ہیں، اور مسلمان کے لیے مذہب امپورٹنٹ ہے، جغرافی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور مسلمان ملت اپنے دین اور مذہب کی بنیاد پر ایک قوم ہے۔ یہ ڈفرنس ہے۔ تو جب اقبال پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد پاکستان جو ہے وہ کسی ایتھنک لائنز کے لیے یا کسی سیکٹیرین گروہ کے لیے یا کسی لنگوسٹک گروہ کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا۔ اور اسی لیے بابا اقبال کا جو نیشنلزم ہے، اٹ از ایکچولی این اسلامک اسٹیٹ، وہ خلافت کو اسلامک نیشنلزم کہتے ہیں۔ جب آپ اقبال کے نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اقبال خلافت کی بات کر رہے ہیں، اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں۔ اس ریاست میں وہ قومیتوں کی تقسیم نہیں ہے، لسانیت کی تقسیم نہیں ہے جو مغرب کی سیکولر انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈیفینیشنز میں نیشنلزم کی ہوتی ہے۔ یہ جو مشہور شعر بابا اقبال کا ہے کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر۔ تو یہ جو بابا اقبال نے جب کہا، ان کا جو کانسیپٹ ہو، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، کاشغر چائنا میں ہے، نیل افریقہ میں ہے،
وہ مسلمانوں کو ایک بلاک بنانا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ مسلمان دنیا خلافت عثمانیہ کے تباہ ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور یہ سارے ملک آرٹیفیشل تھے. انگریزوں نے لٹرلی ٹیشو پیپر کے اوپر نقشے کاٹ کاٹ کے خلافت عثمانیہ کو تقسیم کیا تھا، 50 ملک نکال دیے ایک خلافت عثمانیہ سے. تو اس وقت بابا اقبال نے جب پاکستان کا تصور دیا تھا تو یہی اپنی جو انہوں نے مشہور کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں انہوں نے یہ بات تفصیل سے لکھی، اور باقی ان کے سارے کلام میں یہ بات بالکل واضح. انہوں نے فرمایا کہ اب ان مسلمان ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جگہ پر اپنے ملک میں شریعت نافذ کر کے اپنے آپ کو مستحکم کرے، اور بعد میں یہ مسلمان ملک ایک اتحاد بنا کر دوبارہ سے خلافت کا احیاء کرے، دوبارہ سے خلافت کو زندہ کرے. اقبال کبھی بھی لمیٹڈ نیشنلزم کے قائل ہی نہیں تھے، وہ ہمیشہ سے خلافت کی بات کرتے تھے. جو ان کا مشہور شعر ہے کہ جب تک خلافت کی بنیاد دوبارہ قائم نہیں ہوتی، شعر تا وقت ہو خلافت کی بنا استوار اپنے وجود قلب و جگر میں تو وہ روح پیدا کرو، اس طرح کا ان کا کوئی شعر ہے کہ جب تک خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی تم اپنے اندر وہ زندگی اور طاقت اور قوت پیدا کرو تاکہ تم اس قابل ہو سکو کہ مل کر مسلمانوں کا وہ بلاک بناؤ جو پین اسلامک ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اور پاکستان کا مقصد بھی ان کا یہی تھا، کیونکہ وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ تمام آرٹیفیشلی کریٹڈ ملک، یعنی جو پورے جو انگریزوں نے نقشے نکالے تھے جن ملکوں کے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ٹیشو پیپر کے اوپر تقسیم کر دیے خلافت عثمانیہ کو، اللہ اب ان ملکوں سے کام نہیں لے گا. کام اب اس ملک سے لیا جائے گا جس کی تعمیر اب کی جا رہی ہے. کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. تو جس کی ڈیوٹی انہوں نے یہ لگائی تھی کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. یہی وہ بات انہوں نے پہلے بھی کہی ہے کہ جب تک خلافت قائم نہیں ہوتی تم اپنے وجود میں وہ کیریکٹر پیدا کرو تاکہ اللہ تم سے ڈیوٹی لے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب جس ملک سے دنیا کی امامت کا کام لیا جانا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ نیشنلسٹ ملک ہے جو صرف ایک مغربی سیکولر نیشنلزم کے اوپر بنا ہوا ہے؟ نو، اسلامی ریاست ہمیشہ ہوتی ہے. اگر مدینے کی ریاست بھی ہے، خلافت عثمانیہ بھی ہے، اس سے پہلے اگر بغداد کی خلافت عباسیہ بھی ہے یا مغل ریاست بھی ہے، تو ہمیشہ اسلامی ریاست ہوگی، اس کی سرحدیں بھی ہوں گی. ان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا وہی اجر ہوگا جو سعیدی نے فرمایا کہ ایک اسلامی ریاست کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے رات کو جاگنا انسان کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرماتا ہے. ایک شہید کا درجہ اس کی اللہ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے. وہ آنکھ جو اللہ کی ایک مسلمان ملکوں کی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت میں جاگتی رہی. تو مسلمانوں میں یہ کہنا کہ نیشنلزم نہیں ہوتا یا سرحد نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے. سرحد تو ہوتی ہے اسلامی ریاست کی. اب مدینہ منورہ کی حفاظت جو سیدی رسول اللہ نے فرمائی، اس وقت مدینہ منورہ وہ چھوٹی سی ریاست تھی، اس کی حفاظت کی جاتی تھی، لیکن اس ریاست نے بعد میں پھیل کر خلافت قائم کی جو بر اعظموں میں چلی گئی. اسی طرح پاکستان ہے، آج پاکستان کی سرحدیں ہیں. آپ کو لگتا ہے پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، کبھی ایک حصہ ٹوٹ کے الگ بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھیل جائے گا، دوبارہ بن جائے گا. پاکستان کی ریاست فی الحال ویسے ہی ہے جیسے مدینے کی ریاست چھوٹی سی تھی. جب اس نے پھیلنا شروع کرنا ہے تو یہاں کی فوجیں خراسان سے نکل کر پورے شام تک جائیں گی، مڈل ایسٹ تک جائیں گی، یہ پورے شام میں جائیں گی اور دجال کو قتل کریں گی. یہ بشارتیں سیدی رسول اللہ کی ہیں. ان فوجوں نے نکلنا ہے. پاکستان نیشنلزم کی اس ڈیفینیشن پہ آتا ہی نہیں ہے جو سیکولر انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈیفینیشن ہے جو آج دنیا میں رائج ہے. پاکستان مدینہ ثانی کی ڈیفینیشن پہ آتا ہے. اس ڈیفینیشن پہ نیشنلزم ہے پاکستان کی کہ جو سیدی رسول اللہ نے جس طرح مدینہ کی ریاست قائم فرمائی تھی، پاکستان مدینہ ثانی ہے. اقبال کا نیشنلزم مدینہ ثانی کے لیے ہے، اسلام کے لیے. جیسے انہوں نے خاص کہا نا کہ سیاست کی زبان میں وطن اور ہے، مذہب کی زبان میں وطن اور ہے. اقبال جب نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی وہ مرکز ہے عالم اسلام کا جس کو بنیاد بنا کر یہاں سے خلافت کا احیاء کیا جائے گا. دیٹ از دا نیشنلزم آف اقبال. لہٰذا پاکستان کی حفاظت ایک مقدس فریضہ بن جاتا ہے، اسی طرح عبادت بن جاتی ہے جیسے مدینہ منورہ کی حفاظت یا مسجد اقصیٰ کی حفاظت یا خانہ کعبہ کی حفاظت. اقبال کا کانسیپٹ پین اسلامک تھا. کبھی بھی وہ لمیٹڈ نیشنلزم کے قائل تھے ہی نہیں، بلکہ اس کو تو انہوں نے زہر قاتل قرار دیا. انہوں نے کہا مذہب کا کفن ہے. یہ مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ اپنے آپ کو اس فارسی، ایرانی، شامی اور تورانی اور یہ جو ساری تقسیم تم نے کی ہوئی ہے یہ حرام ہے تمہارے لیے کہ تم سیدی رسول اللہ کی امت ہو کر تم نے اپنے آپ کو ان لسانی فرقہ واریت میں اور قومیت میں اور زبانوں میں تقسیم کیا تو تم سیدی رسول اللہ کی امت سے غداری کر رہے ہوگے. اس پاکستان کا قیام، پاکستان میں آپ دیکھیں احمد کتنی نیشنلٹیز رہتی ہیں یہاں پہ. اگر نیشنلٹی گلگت بلتستان سے شروع کریں اور گوادر تک آپ جائیں، کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ پاکستان اکٹھا ہو کر رہے اگر ہم انگریزوں کی نیشنلزم کو فالو کریں تو.
یہ ملک قائم صرف اس لیے ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئیڈیالوجی پر ہے. دیٹ از دا ٹو نیشن آئیڈیالوجی جو اقبال نے دی تھی. ٹو نیشن آئیڈیالوجی سیکولر تو نہیں ہے, اس کی تو بنیاد اللہ اس کے رسول کے دین میں ہے. اسی وجہ سے پاکستان کی بنیاد مدینہ ثانی میں اور اللہ اس کے رسول کے دین میں. دیٹس دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. ہمارا نیشنلزم بابا اقبال کا نیشنلزم سیکولر نیشنلزم نہیں ہے. اس کا یہ انفیکٹ بیسس ہے, فاؤنڈیشن ہے خلافت کے قیام کی. اچھا سر, اقبال کے کلام کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت گہری نظر ہے اسکٹالوجی کے اوپر, جو اینڈ ٹائمز کی اسٹڈی ہے اس کے اوپر. اور ابھی بھی جو ہماری جو گلوبل جیو پالیٹکس ہے اس میں جتنی میجر جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اسرائیل نے جو پورے مڈل ایسٹ میں جنگ کی ہے وہ اسکٹولوجیکل سائنس کے اوپر ہے. انڈیا جو گریٹر انڈیا بنانا چاہ رہا ہے وہ اسکٹولوجیکل سائنسز کے اوپر اس کو بیس کرتا ہے. ایون رشیا کی جو پوری فارن پالیسی ہے وہ اسکٹولوجی کے اوپر بیس کرتی ہے. پیوٹن کا کلوزسٹ ایڈوائزر جو کہ ان کی ساری نیشنل سیکورٹی کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں اور ایون فارن پالیسی کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں, الیگزینڈر ڈیوگن, وہ دنیا کے مشہور اسکٹولوجسٹ ہیں. اور آپ بھی اسکٹولوجی کے اوپر آپ نے کافی ڈیٹیل میں بہت کچھ لکھا ہے, بولا ہے, کہا ہے. اور آپ نے سر جو اسلامک جو احادیث شریف ہیں ان میں 2 ایسی تشریحات کی ہیں جو آج سے پہلے 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں کسی اسلامک اسکالر نے نہیں کی. سب سے پہلے وہ رایات السود کے وہ جو لشکر خراسان سے نکلے گا اور ان کے جو جھنڈے, اس کو پورے 1400 سال مسلمان جو ہیں وہ کالے جھنڈے سمجھتے رہے. اور آپ نے پھر ایویڈنس کے ساتھ آرگیومنٹ پریزنٹ کیا کہ یہ کالے جھنڈے نہیں ہیں, یہ گہرے سبز رنگ کے جھنڈے ہیں. اور پھر جو دوسری حدیث شریف اسی خراسان کی فوج سے ریلیٹڈ کہ آپ نے حدیث شریف کی روشنی میں فرمایا کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ اسی فوج میں شامل ہوں گے, وہ پاکستانی ہوں گے. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں احمد, 1400 سال سے سیدی رسول اللہ کی یہ احادیث موجود تھیں کہ جس میں آپ نے آخری زمانے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آخری لڑائی مسلمانوں کی دجال کو قتل کرنے کے لیے فلسطین میں ہوگی اور سارے یہودی وہاں اکٹھے ہو جائیں گے, مسلمان ان کو وہاں قتل کریں گے اور پتھروں کے پیچھے سے نکال کر یہودیوں کو قتل کیا جائے گا. 1400 سال مسلمان علماء کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ حدیث کی کیسے ممکن ہے, کیونکہ کبھی اسرائیل کی ریاست قائم ہی نہیں ہوئی تھی نا. اسرائیل کی ریاست کا قیام تو 1948 میں ہوا ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد تو خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور وہ علاقہ جو تھا وہ خالی ہو گیا اور برٹش مینڈیٹ میں چلا گیا یہودیوں کو, مگر آباد کرنے کا کام تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 48 کے بعد شروع ہوا. جب پہلی جنگ عظیم کے بعد اعلان کیا گیا کہ یہاں پر ہم اسرائیلی ریاست قائم کریں گے, تب مسلمانوں کو پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ سیدی رسول اللہ نے جو آخری زمانے میں فرمایا تھا کہ فلسطین میں یہودی جمع ہو جائیں گے اور مسلمان ان کے خلاف آخری جنگ کریں گے, تو اس کا یہ مفہوم تھا. اسرائیل نے قائم ہونا ہی تھا کیونکہ سیدی رسول اللہ کی احادیث نے پورا ہونا تھا. اور جو آخری حدیث اس کی آپ نے جو آخری وقت کی آپ نے فرمائی کہ ہماری فائنل بیٹل, آخری جنگ جو ہماری ہے وہ دجال کے خلاف لد کے مقام, لد ایک ایئرپورٹ ہے ابھی بھی اسرائیل کا, کہ جہاں پر فائنل بیٹل ہوگی ہماری. ظاہر ہے وہ ایئرپورٹ سے کہیں بھاگنے کی کوشش کرے گا اور وہاں پہ اس کو گھیر لیا جائے گا اور وہ مارا جائے گا. تو جس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راز کھولنے ہوتے ہیں اس زمانے میں اللہ اس کی انٹرپریٹیشن بھی کھولتا ہے. جو جیو پالیٹکس کھل رہی ہوتی ہے اس کی تشریح اللہ اس زمانے میں عطا کرتا ہے. آج ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں, ایک جانب غزوہ ہند بالکل ہمارے سر پہ رکھا ہوا ہے, غزوہ ہند کی آخری جنگ, اب جو ہماری بھارت کے ساتھ جنگ شروع ہوگی یہ آخری ہوگی, یہ کوئی 17 دن کی اور 65 کی اور 71 کی اور کارگل کی طرح کی جنگ نہیں ہوگی, یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی. اور آپ مشرق وسطیٰ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پورے شام میں آگ لگی ہوئی ہے. جب آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں نا, فلسطین ایکچولی ملک شام کا حصہ ہے. فلسطین یہ تو انگریزوں نے نکال کے الگ کیا نا, جارڈن کو الگ کر دیا اور شام کو الگ کر دیا اور لیبنان کو الگ کر دیا. ایکچولی یہ سب سیریا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ہم نے فتح کیا تھا تو یہ سارے علاقے میں شام, آج کا شام, لیبنان, جارڈن, پیلسٹائن, یہ سارے علاقے, بیت المقدس شریف, یہ سب ایک ہی ملک تھا. تو جو ڈیولپمنٹس آپ اس وقت شام میں دیکھ رہے ہیں اور جو ڈیولپمنٹس آپ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, سیدی رسول اللہ نے بہت تفصیل سے ان دونوں خطوں کے حوالے سے احادیث بیان فرمائی ہیں. اور چونکہ میرا کام جیسے کہا کہ میں ایک جیو پولیٹیکل انالسٹ ہوں, ہسٹورین ہوں, علامہ اقبال کے ساتھ میری محبت اور ایک روحانی تعلق ہے, اقبال کا ویژن اور اقبال نے جو کچھ فرمایا وہ ہماری روح تک پہنچتا ہے. تو ان سب چیزوں کو جمع کر کے جب ہم نے, اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی جو فراست اللہ نے دی, تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو کچھ اس خطے میں اب ہونے والا ہے اس کے لیے اللہ نے پاکستان کو قائم فرمایا تھا.
اس کے لیے اللہ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا، اس کے لیے اللہ نے پاکستان کو غزوہ ہند کے لیے بنایا تھا، اسی لیے اللہ نے پاکستان کے پرچم گہرے سبز رنگ کے رکھے تھے، رایات السود، اور اسی لیے اللہ نے پاکستان کی تربیت کروائی تھی کہ یہاں سے پلٹ کے تم نے شام جانا ہے اور اسرائیل کو مارنا ہے، جس کی ٹریننگ وہ ہمیں 2 مرتبہ کروا چکا ہے، 67 اور 74 میں جب ہم گئے اور یہاں سے ہم نے اسرائیل کو مار کر گرایا اسی شام کی سرزمین اور مصر کی سرزمین پر، جس کی ڈیوٹی اللہ نے ہمیں آنے والے وقتوں میں لگانی ہے۔ ہماری ٹریننگ اور پریکٹس اس نے پہلے کروا دی، ہمیں دکھا دیا کہ تمہیں یہ کام دیا جائے گا، تم نے کرنا ہے، اس کی ٹریننگ ایکسرسائز کر لو اس کی پہلے تم جا کے۔ تو اقبال بابا نے جب یہ بات کہی کہ یہ چمن معمور ہوگا پھر نغمہ توحید سے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ چمن جو ہے معمور ہوگا نغمہ توحید سے، دوبارہ اسلام کے پرچم کے نیچے آئے گا۔ غزوہ ہند کے بعد دوبارہ اسلام یہاں پر نافذ ہوگا، اور یہ آخری بت کدہ جو ہے، آخری جو مشرکوں کے یہاں پہ بت پرستی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، پھر فیصلہ کن طور پر ان کو ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ، جو کہ 1000 سال ہم نے ٹالریٹ کر کے رکھے تھے، لیکن دیٹس انف آف اٹ ناؤ، کیونکہ اب انہوں نے اتنا ریزن دے دیا ہے، جس طرح مسلمانوں کو ذبح کریں گے اور قتل عام کریں گے، اور کشمیر تو اب چھوٹا ایشو رہے گا، اب تو پورے 20 کروڑ ہندوستان کے مسلمان ہیں جن کو ذبح کرنے جا رہے ہیں یہ۔ تو اب جو فیصلہ کن جنگ ہوگی اس میں پھر ان کو معافی نہیں ملے گی، یہ چمن پھر معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور پھر اس کی خوشخبری اور بشارت کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے۔ بابا اقبال نے یہ بشارتیں بھی دی کہ سیدی رسول اللہ نے ہندوستان کے بارے میں، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں جو خوشخبریاں سنائی ہیں، جو خراسان کی جانب سے نکلنے والے لشکر کی آپ نے بات فرمائی ہے، گہرے سبز رنگ کے پرچم، غزوہ ہند، پوری مسلمان دنیا میں یہ ساری بشارتیں صرف پاکستان پر پوری ہوتی ہیں۔ کوئی مسلمان ملک اتنی ساری بشارتیں ایک جگہ پہ جمع نہیں کر سکتا جو پاکستان کے نصیب میں۔ میں نے کوئی کمال کا کام نہیں کیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا، بابا اقبال نے جو خوشخبریاں دی تھیں، سیدی رسول اللہ نے جو بشارتیں عطا فرمائی تھیں، ان کا صرف انالیسس کر کے قوم کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی جس کا نصیب ہے کہ کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ کوئی قسطنطنیہ والی حدیث کو مانے نہ مانے، 900 سال تک مسلمان اس پر ایمان لا کر اس پر ملٹری کیمپینز بناتے رہے۔ غزوہ ہند کو کوئی مانے یا نہ مانے، جب ایک دفعہ بھارت کے ساتھ فیصلہ کن جنگ شروع ہوگی تو نہ ماننے والے آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، وہ تو رون دیے جائیں گے، ویسے ہی بالکل اسی طرح جیسے ہلاکو خان کے گھوڑوں کے نیچے وہ پوری مسلمان امت رون دی گئی تھی، جس کو اللہ نے اس وقت تبدیل کرنا تھا چونکہ وہ اللہ سے غافل ہو کے ظالم ہو چکے تھے، اور اللہ نے نیا خون امت کو دینا تھا، اس لیے عثمانی ترکوں کو بچا کے اللہ نے آنے والی صدیوں کے لیے ان کو مسلمانوں کا حکمران بنایا۔ کام اللہ نے پاکستان سے لینا ہے، پاکستانیوں کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، اچھی طرح پیار اور محبت سے سمجھ لیں۔ بابا اقبال نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، جو سیدی رسول اللہ نے بشارتیں دی، ان پہ عمل کر لیں، بہتر ہے، ورنہ اللہ جب پہلے ہلاکو خان بھیج سکتا ہے تو آج بھارتی فوج کے اور مودی کے ٹینک بھی بھیج سکتا ہے، جو ان سارے ظالموں کو رون دیں گے جو آج اللہ کے دین کے رستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو اپنا کام لینا ہے، بہتر ہے پہلے مان لو یار، مار کھا کے ماننا ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، کام تو اللہ تعالیٰ اسی خطے سے جیسے آپ نے کہا لے گا۔ آپ نے آج کی ڈسکشن میں سر آپ نے ایک بالکل نیا پورٹل جسے کہتے ہیں وہ کھول دیا، ڈسکشن کا، ڈسکورس کا، انٹلیکٹ کا، سوچ کا، اسپرچویلٹی کا، اور یہ ظاہر ہے ایک سٹنگ کی تو یہ بات نہیں ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں اس سیریز کو، اور اس میں مزید یہ جو سارے ڈائنامکس ہیں جو ریجنل پالیٹکس کے، اسپرچویلٹی کے اور یہ سب، ان کو آپ مزید پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کھول کے بیان کریں۔ سو ابھی یہ پارٹ 1 ہماری سیریز کا اٹ اینڈز ہیئر، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس میں پھر ہم زید صاحب سے بات کریں گے انہی ٹاپکس کے بارے میں، اور مزید کچھ انکشافات ہوں گے آپ کے سامنے، مزید ڈیٹیلز اور مزید کچھ رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔